أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا موقع دیا۔ ہم آج سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو یقیناً ہمارے دلوں اور روحوں کے لیے ایک نئی روشنی اور نئی سمت لے کر آئے گا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام موضوع نہیں، یہ وہ نور ہے جو سوچ کو بدلتا ہے، کردار کو نکھارتا ہے اور دل و جان میں اللہ کی محبت کو بیدار کرتا ہے۔ ہم نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے واقعات پڑھیں گے، بلکہ ان کی حکمت، ان کا اسلوب دعوت، ان کا اخلاق۔ یہ سیشن محض معلومات کا سلسلہ نہیں، بلکہ دلوں کی بیداری اور سوچ کی اصلاح کی ایک نئی کوشش ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خطوط مبارک کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے حکمرانوں کو لکھے۔ یہ خطوط ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی دعوت کس وقار، حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش فرمائی، اور یہ بھی کہ دعوت ایک ہوتی ہے مگر اسے قبول کرنے والوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف سننا نہیں، بلکہ ان خطوط کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، کیونکہ اصل سیرت وہی ہے جو عمل میں نظر آئے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی شرکت اور سیکھنے کی خواہش ہی اس سیشن کو بابرکت بناتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت نشست کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث سکون اور باعث کامیابی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط مبارک کی روشنی میں اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط۔ سن 6 ہجری کے آخر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطوط لکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ بادشاہ اسی صورت میں کوئی خط قبول کرتے ہیں جب اس پر مہر لگی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندنی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، سب سے اوپر لفظ اللہ، پھر رسول اور پھر محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ اکرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر بھیجا۔ نجاشی شاہ حبش کے نام خط۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی کتب اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے 2 خطوط کا ذکر ملتا ہے جو جا حبش کے لکھے گئے۔ بہقی نے ابن عباس سے ایک خط کی عبارات روایت کی ہیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ اس نجاشی کا نام اسمہ بن ابرج تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھوں سن 6 ہجری کے آخر یا سن 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی طرف سے نجاشی اسمہ شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروری کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ واحد و لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی اور نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے،
اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کی نصارہ کا گناہ ہے۔ دوسرے خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈالا ہے۔ اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی۔ جسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بہرحال جب عمرو بن امیہ زمری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھوں پر رکھا اور تخت سے اتر آیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسمہا کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامی ملا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم نے اسے جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر لیں، چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت موسیٰ بن اشرا اور کچھ دوسرے صحابہ براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی جس میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھا مدینہ پہنچے۔ مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب سن 9 ہجری میں وفات پائی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وفات کے دن ہی صحابہ اکرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر اقتدار آیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ کیا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مقوقیس شاہ مصر کے نام خط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرامی نامی جرح بن متا کے نام روانہ کیا، جس کا لقب مقوقیس تھا اور وہ مصر سکندریہ کا بادشاہ تھا۔ خط کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقوقیس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کریں۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو بعض اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت خاطب بن ابی بلتا کا انتخاب کیا گیا۔ وہ مقوقیس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقیس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت خاطب نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ نے تمام دینوں کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو دعوت دی اور اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہودی نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے۔ اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل توریت کو انجیل کی طرف دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اسی کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقیس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہے نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقیس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر ہاتھی دان کے ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے لیے مقوقیس عظیم قبط کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی ہوئی دعوت کو سمجھا۔
مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا رتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ مکوہ کیس نے اس پر کوئی اضافی نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیوں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس روانہ کیا، جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی طرف کسریٰ عظیم فارس کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق ثابت ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو منتخب فرمایا۔ جب یہ خط قسرا کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: میری رعایا سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے نہیں لکھاتا، مجھ سے پہلے لکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پار کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ وہ 2 توانا آدمی بھیجے اور حجاز کے اس شخص کو اس کے پاس حاضر کرے۔ گورنر نے تعمیل حکم میں 2 آدمی مدینہ روانہ کیے اور انہیں ایک خط بھی دیا جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیسرا کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ لوگ مدینہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا: شہنشاہ کیسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسرا کے روبرو حاضر کریں، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کل ملاقات کریں گے۔ ادھر خسرو پرویز کے گھرانے میں اس کے خلاف بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا۔ 7 ہجری 10 جمادی الاول کو خسرو کا بیٹا شیروا اسے قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دی، چنانچہ جب صبح دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خبر سنا دی۔ وہ دونوں بہت سیخپا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہ اپنے بادشاہ کو بتا دیں کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کیسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتی ہوئی اس جگہ پر جا کر رکے گی
جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم نہیں جا سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے تو اسے تمام تفصیل بتائی۔ تھوڑے ہی دنوں میں بازان کے پاس ایک خط آیا کہ شیروا نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیروا نے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برہنتا کر دیا۔ اس واقعے کی بدولت بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں تھے مسلمان ہو گئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جو باقی 8 پیجز ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیٹرڈے کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے آج کا ٹاپک جو بھی ہم نے پڑھا، جو سمجھا، آپ سب ہم سے ضرور شیئر کریں کہ ہم کو سیرت نبوی کو کیسے اپنی زندگیوں میں ڈھال سکتے ہیں، ان خطوط سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک تھا اس میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جو مین بات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خطوط لکھے تھے۔ پہلا شاہ حبش نجاشی کے نام تھا اور قبطیوں کے سردار مکپکیس کے نام، اور بادشاہ جو فارس کے تھے خسرو کے نام، پرویز خسرو کے نام۔ تو جب شاہ حبش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تو اس نے خط کو پڑھا، حق کو تسلیم کیا، قبول کیا، اور وہ تھے بھی عادل حکمران، دعوت کا احترام بھی کیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ جو نیکسٹ تھے قبطیوں کے سردار مکوکیس، اس کو خط لکھا، اس نے سچ کو پہچانا مگر فیصلہ مؤخر کر دیا، ادب کیا، تحائف بھیجے مگر ایمان نہ لے کر آئے۔ تھرڈ جو تھا کیسرا بادشاہ فارس کے نام، اس نے تکبر کیا، اپنی میں لے آئے، بے ادبی کی، دعوت کو بھی رد کر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ تو ان تینوں پہلوؤں میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، کہاں بہتر ہونا چاہیے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے آپ کو آج کے سبجیکٹ میں، آج کے ٹاپک میں جو بھی بات سمجھ آئے ضرور شیئر کریں۔ جی یسرا باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں سب سے مین جو بات ہے، جو عاجزی کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ غلامی میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں جو رہتا ہے اسی کو برکت عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عاجزی، اللہ تعالیٰ کو عاجزی ہی پسند ہے، اور عاجزی انسان کو کہاں کا کہاں پہنچا دیتی ہے اور تکبر فنا کر دیتا ہے۔ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور اس میں ایک تھا یہ جو خطوط جب لکھنے میں، کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ بسم اللہ میں برکت، اور یہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو، اور یہ اس میں وہ شرک کا بھی بتایا تھا ان خطوط میں۔ اللہ کا نام لو، اس میں برکت ہے، اور شرک کسی طرح کا بھی شرک نہیں کرنا، کسی طرح کا بھی۔ اور بس میں نے یہی بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا باجی، آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ایکسپلین کیا کہ ہر خط سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے جس کی برکت ہی الگ ہے۔ اور جی ساریہ باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جب آپ یہ پڑھ رہی تھیں تو ایک بات کی طرف دھیان گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کرنے سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، مشاورت کی۔ ایک تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے لگیں، کسی کار خیر کی طرف جانے لگے تو مشاورت کر لیں اپنے ساتھیوں سے۔ مزید آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات لگتی ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اسی صورت میں کوئی خط قبول کرتے ہیں کہ اس میں مہر لگی ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی ایک انگوٹھی بنواتے ہیں کہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر حکمت عملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے یا ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ کیا روایت ہے اور حکمت عملی سے کام لیا۔ اور جب
ایک طریقے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ایک پریزنٹ کرتے ہیں ہمیں پیغام دینے کے لیے، کہ جس کو پیغام بھیجا جا رہا ہے اس کو پیغام بہت عزت و احترام کے ساتھ بھیجا، تجربہ کار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا، یعنی کہ باقاعدہ پھر اس مقصد کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ٹریننگ ہوئی ہوگی تاکہ وہ پیغام کو اسی مؤثر طریقے سے ڈلیور کر سکیں کہ جس حکمت عملی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لکھا تھا، تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی پریزنٹ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط موجود تھا، لیکن اس کو اس طرح سے پہنچانا کہ خط کی عبارت سے پہلے ایک تاثر قائم ہو بادشاہوں کے اوپر۔ مزید یہ کہ جس طرح بادشاہوں کے نام جب خط لکھے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کسی بھی نئے علاقے میں اپنے لوگوں کو بھیج دیں اور وہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ کمزور یا جو زیادہ تر کہہ لیں کہ معاشی طور پہ کمزور ہوں یا غریب لوگ ہوں، ان کو وہ آہستہ آہستہ پیغام پھیلانا شروع کر دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لیڈرشپ کو دعوت دیتے تھے۔ اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لیڈر کا کتنا اثر ہوتا ہے اپنی عوام پر۔ تو ابھی تو یہ چند پوائنٹس ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی، انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ باجی، بالکل آپ نے بہت درست فرمایا کہ لیڈرشپ کتنی ضروری ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم لیڈر تھے۔ جی اسما باجی، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جب خطوط سن رہے تھے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ آج کے پروگرام کے ذریعے بہت تفصیل سے ان تینوں خطوط میں جو بیان کیا گیا اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملا۔ اور اس میں جب خطوط سن رہے تھے تو اس میں جو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلام، یعنی آپ ایک سلامتی سلام کا پیغام دے رہے ہیں جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ہدایت قبول کر لی اس پہ سلام ہے۔ تو پہلے آپ نے اس کے ساتھ ایک قانون واضح کر دیا جو مجھے ایسے سمجھ آیا کہ سلامتی میں آپ تبھی جائیں گے کہ جب آپ ہدایت پر ہوں گے، اور ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اور ہدایت کو سمجھانے کے لیے اس کے بندے، اس کے رسول اور اس کے نیک لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو ایک قانون سمجھ آیا کہ سلامتی اور ہدایت پہ عمل کرنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے یہ تینوں خطوط جب تحریر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ لینے کے لیے ایک کامن گراؤنڈ پہ ان کو لائے، اور آپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو چیز مشترک ہے، تو اس سے یہ ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر ان ہیومن سائیکالوجی، اگر انسان کی نفسیات ہے کہ اگر آپ اس کو پہلے سے یعنی ڈسٹرب کر دیں، یا اس کو ہو کہ شاید اس پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا اس کی طرز فکر یا اس سے منفی انداز میں بات ہوگی، تو وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ نے لکھا کہ ہم اس چیز کی طرف ہوا جو ہم دونوں کے درمیان یا ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جو آپ کا میسج تھا آپ نے اس کو بیان کیا۔ اگر ہم غور کریں ان تینوں خطوط میں اس چیز کے ایک جملے کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں، اور جو نجاشی کے اور مقبتیس کے اور شاہ فارس جو خسرو پرویز ہے، اب ان تینوں کے جو رد عمل ہے اور ان کے بیہیویئر سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ تعظیم و تکریم کریں گے کسی کی بھی جو آپ کے سامنے ہے، تو یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے، آپ کو اس کے حساب سے اس کا جو ریوارڈ ہے یا اس کا جو رد عمل ہے وہ پازیٹیو وے میں ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ اور مقبس کے آئی تھنک if I'm saying the right اس کو پروناؤنس کر رہی ہوں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ عبرت پکڑو،
بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے لیے عبرت بن جاؤ. تو یہ بہت غور طلب پوائنٹ مجھے لگا کہ جب کوئی بڑا یا جب کوئی نصیحت آپ کے پاس ہدایت آ جائے اور وہ بہت اوتھینٹک ریسورسز سے آ رہی ہو، تو اس میں پھر انسان کو اپنا اختیار یا اپنی چیز کو استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط میں لگا. اور لاسٹ میں جو خسرو پرویز کا جو رد عمل تھا، اور جب آپ کے پاس ان کے وہ جاتے ہیں پیغام لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فوراً جواب نہیں دیتے. آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہم عام انسانوں کے لیے کہ آپ جو بھی کام جو بھی فیصلہ کرتے تھے، آپ انتظار کرتے تھے، اور آپ نے انتظار کیا کہ وہی آ جائے. آپ نے اسی وقت فوراً کوئی رد عمل، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جلد بازی نہیں کی. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک کہ انبیاء جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ ہمیشہ وہی کے تابع چلتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں. اور ہم عام انسانوں کے لیے اس میں یہ کہ اگر کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جائے اور سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بعد میں اس کا جواب دیں گے، آپ کو کچھ وقت چاہیے. تو وہاں پر بھی ہمیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. تو ان خطوط کو پڑھنے کے بعد یہ کہ ان میں معاشرتی لحاظ سے بھی لوگوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے یا معاملات کو کیسے نرم مزاجی سے یا حکمت عملی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اسما باجی، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایک نیا پہلو سامنے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانوں پر بالکل بھی دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ بہت پیار محبت سے ان کو اس طرف لے کر آئے کہ آپ لوگ اسلام قبول کریں جو آپ کے اور ہمارے درمیان برابر ہے. تو جب یہ خطوط پڑھے تو میرے دماغ میں جو ایک بات آئی کہ تینوں بادشاہوں کو جب خطوط لکھے اور تینوں کے رسپونس تھے وہ مختلف تھے. ایک نے بہت رسپیکٹ بھی کی، ادب بھی کیا اور تسلیم بھی کیا، اور جو دوسرے تھے انہوں نے ٹائم مانگا لیکن ایمان بھی نہیں لے کر آئے، اور جو تھے انہوں نے تکبر کیا. تین مختلف رویے ہمارے سامنے آئے، اور اس میں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ نصیب کا بھی حصہ ہے کہ شاید شاہ حبش کے نصیب میں تھا کہ وہ اسلام قبول کریں. آپ سب پارٹیسپینٹ سے بھی درخواست ہے، آپ سب اگر اس پوائنٹ پہ کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور اپنا ہینڈ ریز کر کے اس بات کو کنٹینیو ہم رکھ سکتے ہیں. جی مریم باجی. السلام علیکم جی. آپ کی بات سے وعلیکم السلام. پوائنٹ آپ کی بات سے پوائنٹ آیا ہے ذہن میں. جیسے آپ نے تینوں بیہیویئرز بتائے نا کہ تین ٹائپس کی بات ہوئی ہے، تو بس یہی پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس سے خیال فوراً سورۃ فاتحہ کی طرف گیا کہ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمتا بھی تھے، المغضوب بھی وہ تھی کیٹیگری جس میں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلوائی مصر والے خط میں فرعون کی طرف کہ عبرت کا نہ بن جائے. اور الضالین وہ ہوئے جنہوں نے ویسے عزت اکرام کیا لیکن مانا نہیں، یعنی کہ وہ 50-50 تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ والا. تو فوراً ادھر آپ کی بات سے ہی خیال گیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا مریم باجی، آپ نے بالکل درست فرمایا. قرآن مجید میں بالکل ان تین کیٹیگری کا ذکر ہوا ہے. اب یہ بھی بات ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کا ذریعہ جو ہے وہ اختیار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بحث میں نہیں گئی، کوئی مباحثے میں نہیں گئی کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں اسلام قبول کریں کریں. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ آج کل کے دور میں اپنی زندگی میں یہ کیسے اپلائی کریں کہ کوئی بھی اگر مسائل ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ہم بیٹھ کے سولو کرنے کی طرف جاتے ہیں یا ہم بحث میں چلے جاتے ہیں. جی سعدیہ باجی. جی مریم نے بہت پیارا جو ہے وہ نقطہ نظر پیش کیا. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نجاشی بادشاہ جو تھا اس کے دل میں آلریڈی خدا کا خوف تھا، نرم دلی تھی. تبھی آپ دیکھیں کہ جب اس کی طرف حق کی بات آتی ہے
تو اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت احترام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط مبارک ہے اس کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، تخت سے اترتا ہے، یعنی کہ اس کا دل جو ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، پہچان لیتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کے دل میں وہ سختی اور وہ کہہ لیں کہ کفر کہہ لیں یا ظلم موجود نہیں تھا، تبھی اس نے حق کو پہچانا، عزت و احترام سے قبول کیا۔ تو جہاں نرم دل ہوں گے وہاں حق زیادہ جلدی پہنچے گا، جہاں پر عاجزی ہوگی اگین وہاں پر بہترین یا حق کی باتیں مؤثر طریقے سے اثر کریں گی، اور آگے بھی جتنے اس کے آپ کہہ لیں عوام ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں وہاں تک بھی یہ سارے کریکٹرسٹکس جائیں گے۔ جن بادشاہ کا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہو سکتا ہے انہوں نے پیغام پڑھا، ابھی کچھ حق بات اس طرح افیکٹ نہیں کر رہی، کوئی بری بات بھی نہیں مل رہی، ڈاواں ڈول سے ہیں، اس سے آپ کو ان کا کریکٹر کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے آپ کو ان کے نفس جو ان کا اندر فیل کرتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جو بادشاہ بدتمیزی سے بہیو کرتا ہے، رسپانس دیتا ہے، اس کے پھر آپ تکبر کا اندازہ لگا لیں۔ اور جب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک یہ مکمل کریں گے سب خطوط، ابھی جتنے پڑھے ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی دیکھیں کفر کرنے والے یا نہ ماننے والے وہ سارے کہاں ہیں، وہ تو ختم ہو گئے۔ ٹروتھ پریویلز، حق کی بات ہمیشہ رہے گی۔ اور اگر ہم ان خطوط میں ایک اور پیٹرن دیکھیں وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات بہت جیسے کہتے ہیں نا ایک کلیئر انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ دعوت کا طریقہ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت دعوت کا طریقہ ہے، ادھر ادھر کی کوئی باتیں یا اس طرح نہیں ہے، آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے یہ ہے، نہیں عمل کریں گے تو کیا ہوگا۔ اور ساتھ میں جو بات تھی ایک بہت امپورٹنٹ، ہر خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ قبول نہیں کرو گے تو جو تمہارے فالوورز ہیں، تمہاری قوم ہے، اس کا گناہ بھی تم پر آئے گا کیونکہ تم لیڈر ہو۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ باجی، آپ نے بہت درست فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق فرمایا، سچ فرمایا، اور لیڈر کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی پوری حکومت کی، اپنی رعایا کی، اور وہ اس کے لیے جواب بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے لیڈر ہوں گے ویسے عوام ہوگی۔ جی مریم باجی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم آپ ایک السلام۔ اور پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہا تھا تو میں ان کا شیئر کرتی ہوں۔ ایک یہ بھی اینگل آیا سامنے کہ آپ یہ دیکھیں وہ جو شاہ فارس خسرو پرویز کو جو خط لکھا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر وہ وہاں پہ تکبر جس چیز پہ کرتا ہے تو وہ اس کی جو سنٹینس تھا، جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ میری ریا سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، یعنی کہ وہی تکبر کے صرف ایک نام پہ کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتی ہے۔ یہ مطلب میں کہتی ہوں شاید وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا جنت کے بھی 7 دروازے ہیں اور جہنم کے بھی، تو وہ یہ سب سے نچلے والے میں جا کے مجھے لگتا ہے جہاں نفس امارہ میں پھنسا ہوتا ہے نا، کہ اس کو اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آتا، تو وہاں پہ صرف اپنا نام ہی نظر آنے لگ جاتا ہے شاید۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے یہاں پہ کنیکٹ کہاں ہوئی جا کے مجھ سے، کہ جب انہوں نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں وہ بھی پڑھا تھا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام ہٹوا دیا تھا، سوری مجھے کانفلکٹ ہوا تھا جہاں یاد نہیں آ رہا واقعہ، تو یہاں لیکن کنیکٹ ہوتی ہے اس ڈاکومنٹ میں کہ چاندی کی انگوٹھی جب بنوائی تو دیکھیں اسپیشل ادھر بتایا گیا کہ نقش 3 سطروں میں تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کیا رکھی، سب سے اوپر لفظ اللہ، پھر رسول، پھر محمد۔ مطلب اس میں بھی ایک ہنٹ ہے کہ ایک جگہ وہ صرف نام پہلے لکھ جانے پہ تکبر کر رہا ہے، اور یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، رسول، محمد اس کی ترتیب کیسے رکھوا رہے ہیں۔ اور یہاں سے ایک یہ بھی پوائنٹ آ رہا تھا کہ اللہ سے کنیکشن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، تو اللہ اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور میرے درمیان، یا اللہ کے ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے درمیان جو میڈیم ہے، جو کنیکشن کرنے والے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو ہم تک پہنچتا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ اللہ اور محمد کے درمیان رسول بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا مریم باجی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اگر ہم تکبر کریں گے تو ہم پھر کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ جی رخسانہ باجی۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ سب نے اتنا خوبصورت اظہار خیال فرمایا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی نقطہ باقی بچا نہیں. لیکن ایک چیز جس کی طرف میرا دھیان ابھی جا رہا تھا کہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جب نجاشی کو خط لکھتے ہیں کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اب یہ دیکھیں، دعوت دینے کا اسلوب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز کامن ہے اس کا ذکر کریں. اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا بندہ آپ کی بات پہ دھیان دے گا، اس کا دل مائل ہوگا کہ یہ تو کچھ ٹوٹل ہمیں نگیٹ نہیں کر رہا، ہمیں رد نہیں کر رہا، کچھ جو کامن بات ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، تاکہ ان کا دل مائل ہو. پھر دیکھیے، جب دوسرا خط ہم دیکھ رہے ہیں نجاشی کے نام، تو اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. اور جب جواب دے رہا ہے نجاشی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ انداز کتنا پسند آیا. جہاں پھر انہوں نے لکھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اب یہ دیکھیے اس کے بعد جتنی بھی ان کی باتیں ہیں، جس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو ایک کامن بات تھی اس سے نجاشی کا دل پگھلا، مائل ہوا، وہ حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوا. تو اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے تو ہم دیکھیں کامن پوائنٹس کیا ہیں جو آلریڈی ان کے اور ہمارے درمیان موجود ہیں، وہاں سے بات کا آغاز کیا جائے تو بات کا انشاءاللہ اثر زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات قاصد کے حوالے سے، کہ قاصد جب ہم کسی کو بنائیں تو بہت سوچ سمجھ کے بنانا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھدار صحابہ ہر لحاظ سے تھے ان کا انتخاب کیا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن دوسروں کو موقع دے مشورہ دینے کا. اب ایک سچویشن کریٹ ہوئی اور مشورہ آیا صحابہ کی طرف سے مہر بنانے کا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا. حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو فہم و فراست اور ہر چیز کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آبویسلی وہ سچویشن کریٹ کی گئی ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کسی بھی مقام پہ ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا مشورہ آتا ہے تو اس کو قبول کیا جائے. بہت شکریہ. جی سمینہ، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں تو کیجیے گا. آئی تھنک شہبانو کی طرف شاید انٹرنیٹ ڈراپ ہوا ہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے مجھے دو چھوٹے سے پوائنٹ کی طرف توجہ دلانی ہے، جو باقی تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے کہ حضور قلم بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم کے علم دنیا کے چیپٹر میں جو طرز فکر کیا اور اللہ کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اس کا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پریکٹیکل پہلو مجھے ان تینوں خطوط میں نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں ریئیکٹ نہیں کیا، آپ نے رسپانڈ کیا نا، کہ آپ نے معاملہ اپنا پورا اللہ کی طرف چھوڑ. تو ہمیں الحمدللہ حضرت خواجہ شمس الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دونوں سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عملی پہلو کے شکل میں ملے ہیں کہ آپ نے کیئر آف اللہ رہنا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی ثبوت کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنی ذات کو آگے نہیں رکھنا، اپنی انفرادیت بالکل نہیں رکھنی، اجتماعیت کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا. تو یہ بہت خوبصورت پہلو تھا جو مجھے تینوں خطوط میں نظر آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی میں کہیں بھی ریئیکٹ نہیں کیا گیا، بس بہت حکمت عملی سے صرف رسپانڈ کیا گیا. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. دوسرا ادب کا بہت پہلو ہے اس میں، کیونکہ بات بے ادب کے جیسے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے ان دنوں کہ بات کرتے وقت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا زندگی کے کسی بھی پہلو میں بات کرتے وقت ادب کو ہمیشہ مضبوط خاطر رکھنا ہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں تو اللہ کے جو اولیاء اللہ ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، یا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ہے، وہ تو ریئیکٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ اللہ کی
उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए होता है, तो फिर बंदा उन पे रिएक्ट जरूर करता है। तो इससे पनाह मांगनी चाहिए हमेशा, और इसको जहन में रखिए अपनी जिंदगी के हर लम्हे पे गौर व फिक्र में रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका स्मीना बाजी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीनों खतूत में बहुत मोहब्बत, अदब, एहतराम से ख़त लिखे कि रिएक्शन ना आए कोई भी नेगेटिव। जी सादिया बाजी। जी, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखें कि ये खतूत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी 7 हिजरी यानी कि 6 हिजरी के एंड और 7 हिजरी के शुरू में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त लिखना शुरू किए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 3 पे एक हमारे पास बात मेंशन की गई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। और आप देखें कि यही बात फिर कुरान पाक में मदनी दौर में तकरीबन काफ़ी अर्सा, आई थिंक 3 साल बाद, अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 में ये बयान फरमाई कि बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है। अल्लाह ताला ने उसे मिट्टी से पैदा फरमाया, फिर उससे फरमाया हो जा, तो वो हो गया। तो ये एक बहुत ही गौर तलब और इंटरेस्टिंग बात है। आप इसको जिस तरह भी सोचना चाहें ज़रूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका सादिया बाजी। अब हम अपनी क्लास को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें अपने महबूब हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के इन मुबारक पहलुओं को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाई। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हुतूत मुबारक के जरिए हमें ये सीखने की तौफीक अता की कि हम भी हक बात नरमी, वकार, मोहब्बत, अदब के साथ कहने वाले बन जाएं। हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे मेरे मौला जो हक को पहचान कर उसे कबूल फरमाएं। या अल्लाह हमसे हमारी कोताहियों को माफ फरमा दें और हमें अपने महबूब हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी मोहब्बत में आंसू अता फरमा दें, नसीब फरमा दें। बहुत शुक्रिया आप सबका। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।